ناظرین پہلا سوال ہے فرزند شرجیل صاحب ہیں شیخ پورہ سے. وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان لاہور کے دورے پہ آئے, میڈیا کے کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پنجاب کی کارکردگی جانچنے نہیں بلکہ سینٹ انتخابات کے لیے جوڑ توڑ کرنے لاہور پہنچے وغیرہ وغیرہ. تو فرزند صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ یہ جوڑ توڑ پولیٹکس کا حصہ ہے. سینٹ ایک اہم ادارہ ہے, اور اگر اس کے لیے وہ جوڑ توڑ کے لیے بھی پرائم منسٹر آیا ہے تو اس میں خبر والی بات کوئی نہیں ہے. آپ نے جو میڈیا کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے, وہ والی صورتحال ہے. میڈیا نے کوئی نہ کوئی مرچ مسالہ, اور پھر ایک نیا ڈائمنشن ہے کہ جی ٹھیک ہے وہ پنجاب کی پرفارمنس دیکھنے نہیں آ رہا ہے سینٹ کا, تو اگر یہ ہے بھی تو اس میں کون سی خبر والی بات ہے اور اس پہ کیسا تبصرہ درکار ہے. سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے, اس کی تیاریوں کا حصہ ہے, تو وہ ٹھیک ہے, تو پارٹ آف دا پیکیج. تو اس میں تو کوئی پریشانی والی بات کوئی نہیں ہے, یہ روٹین کا کام ہے. اگر کیا ہے پرائم منسٹر نے تو کرنا چاہیے. اچھا جی, نیکسٹ ہے کہ براڈ شیٹ کمپنی کے سی ای او نے پاکستانی یوٹیوبرز کو انٹرویو دے کے واضح الفاظ میں کہا کہ عمران خان دیانتدار شخص ہے, ایک روپے کا بھی مالی بدعنوانی میں ملوث نہیں. میں اپنی دولت کا ایک ڈالر عمران خان پہ خرچ کر سکتا ہوں. تو عمران کا موازنہ نواز شریف اور زرداری سے کرنا درست نہیں. تو حسن صاحب غیر ملکی عمران خان کی تعریف کرتے ہیں جبکہ پاکستانی سیاستدان انہیں سلیکٹڈ اور ڈمی. پہلی بات تو یہ ہے, سوال ہے یہ جنید اکبر ساکھوا, میں بتانا بھول گیا, یہ جرمنی میں رہتے ہیں, تعلق ان کا لاہور سے ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سلیکٹڈ اور ڈمی, اس کا تعلق دیانتداری اور بددیانتی سے نہیں ہے. یہ بنیادی طور پہ یہ پولیٹیکل ٹرمنالوجی ہے. اس میں جو دیانتدار یا بددیانت ہونا تو کوئی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. سلیکٹڈ ہونا بالکل اور بات ہے, وہ کچھ اور معنوں میں یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ڈمی قرار دینا وہ بالکل اور معنوں میں. ہاں باقی اس وقت مجھے یہ باقاعدہ مکروہ اور قابل نفرت لگتے ہیں جب یہ عمران کے بارے میں اس کو مالی طور پہ اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ جو بات آپ کر رہے ہو نا کہ پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں, تو یہ بات تو 22-24 سال پہلے میں کہتا تھا کہ یہ بددیانت ہیں, بے ایمان ہیں. اور پھر ایک فیز آیا جب میں نے عمران خان کو بہت صحیح معنوں میں بہت زیادہ کرٹیسائز کیا, لیکن اس زمانے میں بھی میں نے عمران کی فائنینشیل ہائیجین, اس کی مالی دیانتداری پہ کبھی انگلی نہیں اٹھائی. اور میں نے بلکہ ایک آدھ بار تو میں اس حد تک بھی چلا گیا کہ میں شاید اپنی قسم نہ کھا سکوں, حالانکہ میں نے بھی کبھی دل میں جھک نہیں ماری, لیکن میں عمران کے لیے تو میں قسم اٹھا سکتا ہوں. یہ دنیا جانتی ہے, اور پاکستانی بھی, اگر کوئی بندہ منافق نہ ہو, گندا نہ ہو, غلیظ نہ ہو, ناپاک نہ ہو, اور بالکل ہی اس کا ضمیر مرا ہوا نہ ہو, تو وہ اس طرح کی بات عمران کے بارے میں. باقی جو دو لوگ ہیں, آپ کو 27-28 سال کی تاریخ ہے میری کالم نگاری کی, اٹھا کے دیکھ لیں. شریف اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ بیسیکلی, حالانکہ اس زمانے میں زرداری صاحب وہ فرنٹ پہ نہیں تھے, بے نظیر بھٹو ہوا کرتی تھی, تو میں تو کہتا تھا کہ ایک لوٹ مار کا, استحصال کا, جاگیردارانہ اور زنانہ چہرہ ہے, ایک لوٹ مار کا صنعت کارانہ اور شہری چہرہ ہے. تو ایک نہیں, دو نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, 50 نہیں, 100 نہیں, پتہ نہیں کتنا کالم. ان کی بددیانتی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, اگر کسی کے دل پہ کفل نہیں لگے ہوئے اور اس کا ضمیر مکمل طور پہ مردہ نہیں ہو چکا, تو وہ اندھے کو بھی نظر آتا ہے ان لوگوں کا. میرے تو آرگومنٹس میں دے کے تھک گئے ہوں کہ بھئی یہ جو ان کے والد تھے شریف صاحب, یہ 7 بھائی تھے, ایمیکیبلی ان میں فیصلہ ہوا, بٹوارا ہوا, باقیوں نے بھی ترقی کی, انہوں نے بھی کی. باقیوں نے ہول ٹائم کاروبار کیا, انہوں نے ہول ٹائم پالیٹکس کی. ان کی ہزاروں نہیں لاکھوں گنا ان کی گروتھ ہے. جو باقی بھائی ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاک چلتے رہے, لیکن ان کی گروتھ نیچرل ہے, ان کی ان نیچرل, کیونکہ ان کا اصلی کاروبار ہی سیاست تھا. سیاست ہی ان کی صنعت ہے, سیاست ہی ان کی تجارت ہے. اور ایک بات یاد رکھیں,
ایک جملہ ہے، میں 20 بار لکھ چکا ہوں کہ پاکستانی سیاست ہے ہی یہ، دولت کے ذریعے طاقت حاصل کرو، طاقت کے ذریعے پھر دولت بناؤ. یہ جو ایک شیطانی چکر ہے، ابلیسی چکر ہے، یہ مین سٹریم پارٹیز کی تو پہچان ہی ہے. عمران ڈیفینیٹلی پہلا آدمی ہے. اب نالائق ثابت ہوتے ہیں، ڈلیور نہیں کر پاتے، وہ ایک اور کہانی ہے. کمپٹنس کتنی ہے وہ ایک اور کہانی ہے. میں تنگ آیا بیٹھا ہوں، میں لاہور کے بارے میں گندگی کے ڈھیروں کا سن کے تنگ آ گیا ہوں. اور میں سوچتا ہوں کہ اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے نا. اکانومی سنبھالنا ہے، اکانومی جس کو برباد کر گیا نواز شریف، برباد کر گئی پیپلز پارٹی اس ملک کی اکانومی، یہ وہ کھا گئے، مان لیا. وہ لاہور میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ہیں، اس میں کون سی سائنس ہے؟ اگر یہ انکمپٹنٹ، نالائق، نکمے، نکارے ثابت ہوتے ہیں وہ اور بات ہے. لیکن جہاں تک عمران کی ذات کا تعلق ہے، وہ بدیانتی کا تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کمپٹنس دیکھ لیں گے اور سال 2 سال میں سامنے آ جائیں گے. بہت ہی لوڈڈ کویسچن ہے. میرے کندھے اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، نہ اس طرح کے پروگرام میں کوئی وقت ہوتا ہے، ٹچ اینڈ گو والی بات ہوتی ہے. سوال ہے انڈیا سے، وجے پور انڈیا، یش شرما. وہ کہہ رہے ہیں میرا نام یش شرما ہے اور میں جے پور بھارت. اچھا انہوں نے وجے پور لکھا، وہ جے پور ہے. میرا نام یش شرما ہے اور میں جے پور بھارت میں وکالت کرتا ہوں. میرا سوال ہے کہ کون سے چند کام بھارت اور پاکستان دونوں ممالک میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بڑھتی خلیج کو کم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ کام نہ کیا گیا تو کچھ عرصے کے بعد دونوں ممالک اور مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کا جینا حرام کر دیں گے، جس کی ابتدا ہو چکی ہے. یا شرما صاحب، میں نے تو پہلے ہی یہ عرض کر دیا ہے کہ یہ اتنا لوڈڈ سوال ہے کہ میرے جیسا آدمی اتنے تھوڑے سے وقت میں اس کا جواب دینا ممکن نہیں. اصل بات یہ ہے کہ لیڈرشپ، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جو ہو رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا یا کیا ہو سکتا ہے. دونوں ملکوں کے بے شمار بنیادی مسائل بالکل ایک جیسے ہیں. تو اگر لیڈرشپ بیہیو کرے، باضمیر ہو، انسان دوست ہو، سب سے بڑی بات ہے. یہ تو بات کی بات ہے نا. بچہ رحم مادر میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو پھر بعد میں باقی سارا کچھ تو بات کی بات ہے. دیٹ از دا اونلی وے. مجھے نہیں سمجھ آتا اگر آپ نے نفرت فروشی کی بنیاد پہ ہی جینے کی کوشش کرنی ہے تو پھر اسی طرح کا ہے جس طرح کا انڈیا کی، یا ہم اپنے یہاں غربت، جہالت، یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں آپ بھی جانتے، میں بھی جانتا ہوں، ان کو رپیٹ کرنے کا کیا فائدہ ہے. کوالٹی آف لیڈرشپ، چونکہ باقی بہت لمبی بات ہے. اگر لیڈرشپ میں ویژن ہو، ڈیپتھ ہو، انسان دوستی ہو تو پھر کہانی مختلف ہو سکتی ہے. ادروائز بد نصیبی سے ہم بھی بھگت رہے ہیں، آپ بھی بھگت رہے ہیں. یا میں ایک بات کا تھوڑا سا کریڈٹ کہ یہ جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہیں عمران خان، انہوں نے تو انیشیٹو لینے کی، بلکہ یہ تو اس حد تک چلے گئے تھے، یہ جب دوبارہ الیکشن ہوئے کہ جی مودی صاحب الیکٹ ہو کے واپس آ جائیں گے تو صورتحال بہتر ہو جائے گی. انفارچونیٹلی وہ بات الٹی ان کے منہ پہ پڑی، لوگ آج بھی ان کو تانا دیتے ہیں. لیکن بہرحال سوال آپ کو وہی ہے جو ہر باضمیر آدمی کے اس کو تنگ کرتا ہوگا. بر صغیر کا کوئی بالغ، کوئی باضمیر آدمی ایسا نہیں ہے جس کو یہ سوال 24 گھنٹے میں کم از کم ایک آدھ بار ضرور اس کو یہ اریٹیٹ کرتا ہوگا. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.